ایک دفعہ کسی جنگل میں آگ لگ گئی اور اتنی شدید آگ تھی، پورے جنگل کو لپیٹ لیا، اور وہاں پہ ایک چڑیا تھی، وہ فوراً گئی ندی سے چند وہ قطرے اس نے اپنی چونچ میں لیے اور وہ آ کے پھینکنے لگی۔ یہ عمل اس نے کئی دفعہ کیا۔ تو جنگل کا بادشاہ شیر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہے چڑیا، تیری چند بوندیں پانی کی جنگل کی آگ کو بجھا سکیں گے؟ چڑیا نے کہا بادشاہ سلامت، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میری جنگل کی یہ جو آگ نہیں بجھ سکے گی ان چند بوندوں سے، لیکن سوال یہ ہے کہ کل جب اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی، پورا جنگل آگ میں جھلس رہا تھا، تو اس نے جنگل کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا کیا؟ تو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گی کہ اے اللہ، میں نے تو اپنی کوشش کی تھی، اپنی حیثیت کے مطابق چند بوندیں پھینک دی تھی۔ اب میرا مالک مجھے خوش ہو کر کہے گا کہ ٹھیک ہے، تو نے اپنی کوشش کی تھی، میں نے اسی بنیاد پر میں تجھے جو ہے نا وہ میں تجھ سے خوش ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں بھی یہ موقع ملا ہوا ہے، آج اس معاشرے میں بے دینی کی آگ ہے، نافرمانی کی آگ ہے اور جاہلیت کی آگ ہے، تو ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی تھی، بولنے کی صلاحیت دی تھی، حتیٰ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جو ہے وہ اللہ کے لیے آپ کے قطرے گر سکتے ہیں، تو پھر انسان کل کہہ سکے گا کہ میرا مالک، میں نے بھی کوشش کی تھی، میں نے بھی اپنی ہلکی سی جو ہے نا کوشش کر کے اس آگ کو، بے دینی کی آگ کو، نافرمانی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر انبیاء دیکھ لیں، کتنے انبیاء ساری زندگی کوشش کرتے رہے، بہت چند لوگ، نوح علیہ السلام 9.5 سال کی محنت کے بعد 80 یا 82 لوگ مانے، تو بات اصل میں یہ کامیابی ناکامی کی نہیں ہے، یا زیادہ لوگوں کا مان جانا کامیابی نہیں ہے، نہ ماننا ناکامی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے کہ آپ نے اپنی کوشش کی تھی۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں چڑیا کے بچہ جو ہے وہ شہین کی آنکھیں پھاڑ دیتا ہے، اور ایک تنکا کسی بڑے صاحب بینا کی آنکھیں جو ہے اور بصارت کو چھین سکتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے کئی دفعہ ایک مچھر نے وہ نمرود کی ساری سلطنت کو اور نمرود کے جیسے شہنشاہ کو ذلت کی موت دے دی تھی، اور وہ اپنی حکمت دکھانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے سید الرسل سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروا سکتا ہے، اور کیا پتہ ہے کسی گناہ گار کی عاجزی اور ندامت کے 2 آنسو اسے بھلے لگیں اور وہ اسے بخش دے دے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے صف میں کھڑا ہوگا۔ تو کیا معلوم ہماری چھوٹی سی کاوش کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی کو امانت دار تاجر بنا دے، اور جب وہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ فلاں بندے کی بات سن کر میں تجارت میں سچائی لے آیا تھا، امانت لے آیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت ہماری کوشش کا صلہ دے دے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے عمل کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت بہتر ہے، اچھی ہے، تو ہمارا مالک جو ہے وہ نیت کو دیکھتے ہوئے اس کا صلہ دے دیتا ہے۔ اس لیے اگر اس وقت ہمارا ملک مصائب میں ہے، تکلیفوں میں ہے اور بددیانتی ہے اور نافرمانیاں ہیں، تو ہم اس کے میں اپنی بہتری اپنی بہتری بھی اسی میں ہے اور معاشرے کی بہتری بھی اسی میں ہے کہ ہم کوشش کریں، اور خواہ وہ آپ تحریر سے کوشش کریں، تقریر سے کوشش کریں، کسی کو بات بتا دیں، کسی کے لیے دعا کر دیں، حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ ایک گونگے کو دیکھا، اس نے 5 منٹ اشاروں سے ایک بندے کے ساتھ بات کی اور اس کو نمازی بنا دیا، حالانکہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کے احساسات اور اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اشاروں سے اس نے اس کے دل کو موم کر دیا، اور اس نے عزم کیا کہ میں آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب اشاروں سے اس کو موت کا ذکر کر رہا ہے، قبر کے عذاب کی چیزیں بتا رہا ہے، تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہمت دی ہوئی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہوئی ہے، اس لیے ہم معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، بے شک وہ حصہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ چڑیا کی ایک بوند کی طرح ہی کیوں نہ ہو، لیکن کل ہم بھی اس صف میں شمار ہوں گے کہ ان لوگوں نے کوشش تو کی تھی نا کم از کم۔ تو اگر بندہ بالکل کوشش بھی نہ کرے تو پھر تو بڑی خطرے والی بات ہے۔